آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو فجر نمازوں کا نظام بنایا ہے نا، فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی اذانوں کے ساتھ صبح شروع ہو جاتی ہے، برکت کا صبح والا برکت کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان اس فجر کی نماز کے بعد اپنی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر لے تو، اور یہ دیکھیے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی لائٹیں نیچرل لائٹس کھول رہی ہوتی ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی کھولی ہوئی لائٹ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو مغرب کا ٹائم ہے، جب اللہ تعالیٰ ان لائٹس کو بند کر رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، چلو بھائی پیکنگ کرو، چلو بھائی گھر کی طرف جاؤ، چلو بھائی چیزوں کو سمیٹو، تاکہ اب مغرب کے بعد تم گھر جاؤ، اپنا آرام سے ریلیکس ہو، کھانا شانا کھاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، یا عشاء کی نماز پڑھتی کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد تم آرام سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارو اور سو جاؤ، تاکہ تم تہجد پہ یا تہجد پہ نہیں تو کم از کم فجر پہ اٹھ جاؤ اور اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کرو۔ فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں ادا کرو، وہ 2 سنتیں جن کا اجر اور جن کا ثواب دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں بھی خراب، ہمارا دن کا آغاز ہی نحوست کے ساتھ ہے۔ جو شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کانوں میں، اس کی ناک میں جا کے پیشاب کرتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ لائٹیں کھول رہے ہیں، اٹھو اے دنیا کے لوگوں، اے بنی آدم اٹھو۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی اور مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، یہ سب نکل پڑتے ہیں، سب کی آوازیں آپ کو آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہیں جو ہے وہ چڑیوں کی آوازیں اور طوطوں کی آوازیں اور کوئل کی آوازیں سب آ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نیچرل سسٹم پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نیچرل سسٹم کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف فزیکل النیسز ہیں، ہمیں اسپرچل النیسز بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نیچرل سسٹم کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اور یہ برکت ہے، یہ برکت ہے۔ صبح کی فجر کی نماز، آپ قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کریں، چہل قدمی کریں، اپنے اس وقت بیٹھ کے واٹس ایپ چیک کریں، اپنے میسیجز کریں، دیکھیں، اپنے ڈیسیجنز لیں۔ وہ ٹائم ہے ڈیسیجنز لینے کا، کیونکہ اس وقت میں برکت ہوتی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، آپ تھوڑی دیر، اگر آپ تھوڑا سا کوئی عشاء کے بعد پاور نیپ لینا چاہتے ہیں کہ چلو بھائی آج میں بہت تھک گیا ہوں، یا میں تھوڑا آدھے گھنٹے نیپ لے لوں کیونکہ پھر میں نے اپنے کاموں پہ نکلنا ہے، کوئی بات نہیں، بریک لے لیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ فجر کے بعد سے لے کے کم از کم آدھا ایک گھنٹہ جو اشراق کے بعد تک کا وقت ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ وہ آکسیجن کا بہترین وقت ہے، اس وقت کوئی ڈسٹربنس، ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی ہیں، آپ سکون سے جو چاہے کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو جائیں انجوائے کریں اس ٹائم کو، اور اپنے ڈیسیجنز لیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں۔ تو اور دنیا میں آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ لنڈن چلے جائیں، آپ بیجنگ چلے جائیں، آپ سنگاپور چلے جائیں، آپ جناب ملیشیا چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ کینیڈا چلے جائیں، صبح 7 بجے 8 بجے دنیا بالکل سپر ایکٹیو ہوتی ہے۔ 7 بجے 6:30 بجے آپ ہوٹلز میں رہیے جا کے، سنگاپور، بیجنگ، شنگھائی وغیرہ میں، آپ صبح 7 بجے نیچے اتریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جناب پوری دنیا نکل پڑی ہے۔ ہوٹل کی جو بریک فاسٹ کا ایریا ہوگا بھرا پڑا ہوگا، بھرا پڑا ہوگا۔ کیوں؟ سب نے 7 ساڑھے 7 بجے نکل جانا ہے کاموں پہ۔ اور شام میں 5 بجے 6 بجے لنڈن کی جو آکسفورڈ اسٹریٹ ہے، پیکڈلی سرکل ہے، سب بند ہو چکا ہوتا ہے 6 بجے۔ کیا سینٹ مائیکلز، کیا جو اور برانڈز ہیں، سب بند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ 6 بجے بھائی کام بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، 5 بجے بند، گھر جاؤ۔ اور آج آپ دیکھیں ان کی اکانومیز کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو لہٰذا ارلی آورز، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔